بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے انسان کیسے بنے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھیے۔ یہ ہاتھ جس سے ہم لکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں۔ ذرا اپنے چہرے کی طرف دیکھیے۔ یہ آنکھیں، یہ جو دنیا کے رنگ دیکھتی ہے، یہ کان جو آوازیں سنتی ہے، یہ زبان جو الفاظ ادا کرتی ہے۔ اور پھر اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، یہ انسان آخر بنا کیسے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شعور دیا، احساس دیا، زمین پر چلنے پھرنے کی طاقت دی، اس کے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا ایک ایسی چیز سے ہوئی جسے ہم اپنے قدموں کے نیچے رونتے ہیں، یعنی مٹی۔ لیکن یہاں کہانی صرف اتنی نہیں کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ قرآن مجید آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے صرف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا۔ کہیں فرماتا ہے تراب، کہیں تین، کہیں تین اللازم، کہیں ماء مسنون، اور کہیں صلصال کالفخار۔ سوال یہ ہے کہ یہ مٹی آخر کتنے قسم کی تھی؟ کیا یہ مختلف مٹیوں کا ذکر ہے یا ایک ہی مٹی کے مختلف حالتیں تھیں؟ اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس ارادے سے لے کر آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے تک کیا کچھ ہوا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ کون سی مٹی تھی جس سے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟ آج ہم انشاءاللہ اسی پورے سفر کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سفر میں ہم اپنی طرف سے کوئی کہانی شامل نہیں کریں گے۔ جہاں قرآن بولے گا قرآن کا حوالہ دیں گے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہوگی حدیث کا حوالہ دیں گے، اور جہاں کسی مفسر کی تشریح ہوگی اسے تشریح کے طور پر ہی بیان کریں گے۔ تو آئیے انسان کی تخلیق کے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، جس کا اردو ترجمہ ہے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والی ہے جو زمین میں آباد ہوگی۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی علم، ارادے اور حکمت کے مطابق ہونے والا ایک عظیم فیصلہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے؟ پہلی بنیاد تراب یعنی مٹی سے۔ حوالہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں ہے، ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں قرآن نے بہت واضح لفظ استعمال کیا، تراب یعنی مٹی، خاک، زمین کی مٹی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بنیادی اصل یہی مٹی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کے لیے کسی چیز کا مشکل ہونا ممکن نہیں۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تمام زمین سے ایک مٹھی۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2955 میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام زمینوں سے ایک مٹی لے کر پیدا فرمایا، پس آدم کی
اولاد زمین کے مطابق ہوئی، ان میں سرخ، سفید، سیاہ اور ان کے درمیان رنگ والے لوگ ہوئے، اور نرم مزاج، سخت مزاج، خبیث اور پاکیزہ طبیعت والے بھی ہوئے۔ ابن ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت خوبصورت حقیقت بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تمام زمین سے مٹی لی، یعنی انسان کی اصل کسی ایک خاص رنگ یا ایک خاص علاقے کی مٹی تک محدود نہیں۔ اسی لیے انسان کے رنگ مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں۔ کوئی نرم طبیعت ہے، کوئی سخت طبیعت ہے، کوئی خوش اخلاق ہے، کوئی سخت لہجے والا ہے، لیکن اصل سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ تو رعب سے تین تک سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اس نے انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی۔ تین کا مطلب ایسی مٹی جس میں پانی شامل ہو جائے، یعنی گیلی مٹی یا گارا۔ تو آسان زبان میں سمجھے، تراب خوش مٹی یا خاک، اور جب اس مٹی میں پانی شامل ہو جائے تو تین، گیلی مٹی یا گارا۔ قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مومنین کی آیت نمبر 12 میں، ترجمہ: اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ تین اللازب، چپکنے والی مٹی۔ سورۃ الصفات کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں لفظ لازب یعنی ایسی مٹی جو چپکنے والی ہو، جس میں لیس ہو اور جو ایک دوسرے سے چپک جائے۔ ذرا اپنے روز مرہ کے تجربے سے سمجھیے، خوش مٹی کو ہاتھ میں اٹھائیں تو وہ الگ الگ ذرات کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن جب اس میں پانی شامل کیا جائے تو وہ اکٹھی ہونے لگتی ہے، گاڑھا بنتی ہے اور چپکنے لگتی ہے۔ اسی کیفیت کے لیے قرآن مجید نے فرمایا، تین اللازب یعنی چپکنے والی مٹی۔ ہمائے مسنون، بدلی ہوئی مٹی۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ: اور یقیناً ہم نے انسان کو کھلکھلاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو بدلے ہوئے سیاہ گاڑے سے تھی۔ یہاں دو الفاظ بہت اہم ہیں، ہما اور مسنون۔ ہما سے مراد ایسی مٹی یا گارا بیان کیا گیا ہے جو اپنی حالت میں بدل چکا ہو، اور مسنون کے معنی میں مفسرین کے ہاں تفصیل ہے۔ بعض نے اسے متغیر، بعض نے بدلی ہوئی اور بعض نے مخصوص صورت میں ڈلی ہوئی مٹی کے معنوں میں بیان کیا۔ اس لیے یہاں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہمیں قرآن کے الفاظ کو اپنے ذہن سے کوئی ایک ایسا معنی نہیں دینا چاہیے جو قطعی طور پر ثابت نہ ہو، بلکہ کہنا چاہیے مفسرین نے ہمائے مسنون کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ اب ہے سلسال، خشک اور گنگناتی ہوئی مٹی۔ حوالہ: سورہ الحجر کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ: اور یقیناً ہم نے انسان کو سلسال یعنی ایسی مٹی سے پیدا کیا جو ہمائے مسنون سے تھی۔ مفسرین نے سلسال کے بارے میں اس خوش مٹی بیان کی ہے جسے بجانے یا کنکنانے سے آواز پیدا ہو، یعنی اگر گیلی مٹی کو چھوڑ دیا جائے اور وہ خشک ہو جائے تو اس کی حالت بالکل بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ نرم تھی، پھر چپکنے والی ہوئی، پھر اس میں تبدیلی آئی اور پھر وہ خشک ہو کر ایسی کیفیت میں پہنچی جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ سلسال کالفخار،
سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ: اس نے انسان کو تیکڑے جیسی کنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ فخار عام طور پر پکی ہوئی مٹی کے برتن کو کہا جاتا ہے، تو قرآن نے اس خشک مٹی کی مثال فخار سے دی۔ تو پھر یہ ساری مٹیاں الگ الگ تھی یا ایک ہی مٹی کے مختلف حالتیں؟ اب اس سوال کا آسان جواب سمجھتے ہیں۔ اصل مادہ تراب یعنی مٹی، پانی ملنے سے تین یعنی گیلی مٹی یا گارا، مزید چکنے والی کیفیت تین اللازب یعنی چپکنے والا گارا، پھر حماء المسنون بدلی ہوئی مٹی یعنی گھارا، اور خشک ہونے کی کیفیت سلسال، اور جب اس کی مثال ٹیکرے جیسی دی گئی۔ سلسال کالفخار، بعض مفسرین نے اسی ترتیب کو بیان کیا ہے، لہذا ایک عام آدمی کے لیے اسے یوں سمجھنا آسان ہے: مٹی، پھر گیلی مٹی، پھر چپکنے والا گھارا، پھر بدلتی ہوئی مٹی، پھر خشک اور کنکناتی مٹی۔ آدم علیہ السلام کی شکل اور صورت۔ حوالہ: سورہ صاد۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر اگلی آیت میں یعنی سورہ صاد کی آیت نمبر 72 میں فرمایا، ترجمہ: پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ یہاں ایک انتہائی عظیم مرحلہ آتا ہے، سویتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے درست کیا، مکمل کیا، اس کی ساخت کو درست فرمایا، اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی طرف منسوخ کی ہوئی روح پھونکی۔ یہاں میری روح کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کا کوئی حصہ انسان کے اندر آ گیا ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت تشریف ہے، یعنی وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس دن ہوئی؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 854 میں ہے، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ تو ہمیں یہ بات صحیح حدیث سے معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی۔ اب بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کتنے دن میں ہوئی یا کتنا وقت لگا؟ یہاں ذرا رک کر بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں تحقیق اور احتیاط دونوں کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے مکمل انسان بننے تک قطعی دورانیہ قرآن اور کسی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں۔ قرآن ہمیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اور اس کی مختلف تعبیرات بتاتا ہے۔ صحیح حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا کیے گئے، لیکن قرآن میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ مٹی لینے سے لے کر آدم علیہ السلام کی مکمل تخلیق تک کتنے گھنٹے یا کتنے دن لگے۔ اور جو بعض تفسیرین روایات میں مدت کا ذکر ملتا ہے، مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، ایک روایت میں 40 راتوں کا ذکر آتا ہے،
اسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مرفوع حدیث کہہ کر پیش نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہماری ویڈیو میں دیانتداری یہی ہوگی کہ ہم کہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قطعی دورانیہ قرآن اور کسی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں۔ البتہ صحیح حدیث سے یہ معلوم ہے کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ایک اہم حدیث جسے احتیاط سے سمجھنا چاہیے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2789 میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی پیدا کی، اتوار کے دن پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن مشقت والی چیزیں، بدھ کے دن نور، جمعرات کے دن جانور پھیلائے اور جمعے کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جمعے کی آخری ساعت میں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن یہاں ہمیں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں 6 دن کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے اس روایات کی تطبیق کے بارے میں اہل علم نے گفتگو کی ہے، اس لیے ہم اس روایات کو ویڈیو میں بطور موجود روایت ضرور بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس سے اپنی طرف سے یہ قطعی نتیجہ نہیں نکالیں گے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی تیار ہونے سے لے کر انسان بننے تک لازماً اتنے ہی دن لگے۔ دین میں جہاں نصف خاموشی ہو وہاں ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ جو معلوم ہے وہ بیان کریں گے، جو معلوم نہیں اس کے بارے میں کہیں گے واللہ عالم۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی۔ ذرا اس پورے سفر کو ایک مرتبہ پھر دیکھیے۔ وہ مٹی جو زمین پہ پڑی تھی پانی سے ملی، اس کی حالت بدلی، اس سے گھارا بنا، پھر اس کی کیفیت بدلی، پھر خشک ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ایک ایسی مخلوق کی تخلیق فرمائی جسے آنکھیں ملی، کان ملے، زبان ملی، دل ملا، عقل ملی، شعور ملا، اور پھر اسے زمین پر خلافت کی ذمہ داری دی گئی۔ اللہ اکبر! یہ صرف انسان کی تخلیق کی کہانی نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے۔ اللہ اکبر! انسان اپنی حقیقت نہ بھولے۔ انسان آج اپنے مال پر فخر کرتا ہے، اپنے گھر پر فخر کرتا ہے، اپنی گاڑی پر فخر کرتا ہے، اپنی شکل و صورت پر فخر کرتا ہے، اپنے عہدے پر فخر کرتا ہے، اپنی طاقت پر فخر کرتا ہے، لیکن اصل کو بھول جاتا ہے۔ اس کا آغاز کیا تھا؟ مٹی، اور انجام کیا ہے؟ ایک دن اسی زمین میں واپس جانا ہے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مادے اور انسان کے انجام کے درمیان ایک اور حقیقت بھی بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2955 میں ترجمہ: آدم کی اولاد کے پورے جسم کو مٹی کھا جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے، اسی سے اس کی تخلیق ہوئی اور اسی سے اسے دوبارہ بنایا جائے گا۔ یعنی جس انسان کا آغاز مٹی سے ہوا وہ دوبارہ زمین میں جائے گا اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ اٹھائیں گے۔ تخلیق انسان کا اصل پیغام۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں صرف یہ نہیں سمجھا کہ انسان مٹی سے بنا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ قرآن نے اس مٹی کے لیے کتنی مختلف تعبیرات استعمال کی ہے۔ تراب یعنی مٹی، تین یعنی گیلی مٹی یا گھارا، تین اللازب چپکنے والی مٹی، حماء المسنون
بدلی ہوئی مٹی یا گھارا، سلسال، خشک اور کھنکھناتی ہوئی مٹی، اور آخر میں سلسال کل فخار، ٹیٹرے جیسی خشک مٹی۔ اور حدیث نے ہمیں بتایا کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی تمام زمین سے لی گئی، اس لیے انسان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے مزاج مختلف ہیں، ان کی طبیعت مختلف ہے، لیکن سب کا باپ ایک ہے، آدم علیہ السلام، اور سب کا رب ایک ہے، اللہ رب العالمین۔ تو لہٰذا انسان اپنی اصل پر غور کرے۔ اگر آج آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان سے بہتر سمجھ رہے ہیں، اپنے رنگ کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، تو ذرا اپنے آغاز کو یاد کر لیجئے۔ آپ کا آغاز کیا تھا؟ مٹی، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل عظمت اسی مٹی میں نہیں جس سے اس کا جسم بنایا گیا، بلکہ اس عظمت میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی۔ عقل، شعور، علم، ہدایت اور اپنے رب کو پہچاننے کی صلاحیت۔ اس لیے ہمیں اپنے اصل کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے رب کو پہچاننا چاہیے، اور اس زندگی کو اس مقصد کے مطابق گزارنی چاہیے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا تخلیق انسان کا وہ سفر جس میں ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس مادے سے پیدا فرمایا، قرآن نے اس مادے کے لیے مختلف الفاظ کیوں استعمال کیے، اور اس عظیم تخلیق کے بارے میں حدیث ہمیں کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ اگر اس بیان میں کوئی بات درست کہنے کے باوجود ہم سے کوئی کمی، غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو ہم اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر آپ ہمارے اس ایمان کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں ہم ایمان کے اسی سفر کو ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔